تھوڑی سی غور کر لے. نبی موجود ہے، صحابہ کے بارے میں ایمان ہے قیامت تک مسلمانوں سے افضل ہے. تھوڑی سی غلطی لغزش ہو گئی ہے، وہ درے سے اتر آئے، کیا ہوا؟ اور فتح شکست میں بدل گئی اور پریشانی پیش آئی. حضرت کی شہادت کی خبریں لگ گئی، سر میں خود کی کڑیاں گھس گئی، دندان مبارک شہید ہوئے. حضرت حمزہ جیسے کرار زبردست جرنیل شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے. تو وضاحت فرمائی اللہ نے کہ میں کافروں کو پسند نہیں کرتا، تمہاری ذرا اصلاح کرنی تھی. عراق میں ہمارے مسلمانوں کو اور افغانستان میں ہمارے مسلمانوں کو وقتی شکست ہوئی ہے، اور وہ بھی اسباب کی عزائم کی نہیں. الحمدللہ سب اپنے اپنے عزائم میں سر بلند ہے، اور وہ دن دور نہیں ہے کہ عنقریب وہاں پر اسلام کے فتوحات کا جھنڈا لہرایا جائے. ام حسبتم، آیا تم گمان کرتے ہو ان تدخلوا الجنہ، کہ جنت چلے جاؤ. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، اور ابھی تک ظاہر نہیں کیا اللہ نے جہاد کرنے والوں کو تم میں. ويعلم الصابرين، اور ظاہر نہیں فرمایا حق پر جمنے والوں. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور یقیناً تم آرزو کرتے تھے موت کی اس سے پہلے کہ اس سے ملو. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، لو دیکھ رہے ہو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. جو حضرات بدر کے موقع پہ شریک نہیں تھے وہ آرزو کرتے تھے کہ کاش ہمیں موقع ملے، اور میں لیجیے موقع آ گیا. اس لیے حدیث میں لا تتمنوا لقاء العدو، تم یہ آرزو مت کرو کہ گمسان کی رنگ ہو اور ہم شریک ہو. اور ہمیشہ آرزو کرنے میں بھی خیال رکھو. وہ ایک عالم کا ایک بیٹا مر گیا، تو دو موجود تھے. وہ کہتا تھا اگر یہ دونوں مر جاتے تو کوئی بات نہیں کہ وہ رہ جاتا، پیچھے وہ دونوں بھی مر گئے، کیا ضرورت ہے فضول باتیں کرنے. یہ بدعتی جو ہے نا، ان کو بھی عقل بالکل نہیں ہے، تو عقل سے بالکل پیدل ہے. مصطفیٰ کے لیے جان بھی حاضر ہے، موت بھی قبول ہے، تو بڑا سودر سب مخ لگا دا بٹیر وانے امبری زی پزے لاشیرے پراتی ہوئی. بولنے میں بہت احتیاط چاہیے، خاص کر اللہ کے ساتھ معاملے. یا اللہ ہر قسم کے امتحان پریشانی سے بچا، خدا ہر طرح عافیت اور خیر سگالی نصیب فرما. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. احد میں ایک دردناک منظر یہ پیش آیا کہ مصعب ابن عمیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ تھے. حسن مجتبی ناف تک، حسین ناف سے انگوٹھوں تک، لیکن مصعب ابن عمیر بالکل اشبہ بالنبی ولا یاتی اشبہ به الا محمد ابن عبداللہ مہدی هذه الامہ عند قرب القیامہ. دیکھیے حکم المہدی، تحقیق الوردی فی حکم المہدی، صنفہ الماوردی، امام ماوردی کی کتاب ہے. اور بزرگواران مولانا مفتی نظام الدین نے ایک کتاب لکھی عقیدہ ظہور مہدی احادیث کی روشنی میں. اور بزرگواران مولانا محمد یوسف لدھیانوی نے کتاب لکھی ہے امام مہدی کی پہچان، کیونکہ علامت قادیانی کو بھی مہدی اور مسیح موعود کہا جاتا ہے قادیانیوں کی طرف سے. انہی کو دیکھ کر کے بعض بزرگوں نے امام مہدی کی تشریف آوری کا انکار کیا ہے، اور یہ انکار 100% غلط ہے. شان ورشا سے کہتے ہیں مہدی کا عقیدہ متواتر ہے، اور متواترات کا انکار تو کاد ان یکون کفرا. جب سے ہم نے اور آپ نے ہوش سنبھالا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے کہ قرب قیامت میں ایک امام اہل حق ہوں گے، امام مہدی. اور اس زمانے میں عیسیٰ مسیح کا آسمان سے نزول ہوگا مینار دمشق کے شرقی میں، اور دجال اور یاجوج ماجوج سے یہ لڑیں گے، اور آخری فتح مسلمانوں کو ہوگی. اپنے وقت موعود پر امام مہدی اور حضرت عیسیٰ انتقال کریں گے.
بعض روایت میں کہ امام مہدی شہید ہوں گے اور عیسیٰ مسیح وقت موعود پر فوت ہوں گے، اور دونوں کی تدفین معجزہ شریف میں روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 قبروں کی جگہ باقی ہے۔ طالب علم ذہین اور خطیب قابل وہ امام الازہر مولانا انور شاہ کی کتاب خاتم النبیین فارسی اور عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام تسلی سے 1 مہینے میں نہیں 6 مہینے سال میں دیکھ لیں، تب جا کے عقل آئے گی کہ شاہ صاحب کیا لے کر آئے۔ اس زمانے کے طلباء کو یہ بھی عجیب عذر پیش آیا کہ یہ اجلت پسند بہت زیادہ ہے، کتاب اٹھائی نہیں سمجھا واپس رکھ لی۔ نہ بابا، اس کو سمجھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور شہادت کی خبریں پھیل گئی، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے اور پیغمبر کے ساتھ اشباح تھے، اور قیامت سے پہلے کوئی آپ سے پورے اشباح نہیں سوائے امام مہدی کے۔ اتفاق سے ان کا نام بھی محمد ہوگا، اور والد کا نام عبداللہ نکلے گا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور حتیم کعبہ کے سامنے لوگ ان کو پکڑیں گے اور ظاہر ہو جائیں گے اور پتہ چل جائے گا کہ یہی امام مہدی ہے۔ بعض لوگ اس وجہ سے کہ ہندوؤں کے یہاں ایک تصور ہے قرب قیامت میں ایک یاتری آئے گا لکشمن، اور روافظ کے ہاں ایک امام غائب ظاہر ہوگا۔ ان باتوں کو دیکھ کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن قیم نے کچھ نشوز اور شذوذ کیا ہے، لیکن اہل حق ڈٹے ہوئے ہیں کہ اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، یہ سب تصورات غلط ہے، لیکن مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، صحیح عقیدہ حضرت عیسیٰ کی تشریف آوری کا اور امام مہدی کے ظہور کا۔ بخاری میں موجود ہے وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اس وقت تمہارا ایک امام ہوگا۔ میرے خیال سے علمی سطح پر برادرم محترم مولانا نظام الدین شہید کی کتاب ظہور مہدی احادیث کی روشنی میں خاصی علمی کتاب، بڑی محنت سے انہوں نے لکھی ہے۔ مولانا بھی وسیع الاطلاع عالم تھے، اچھے فقیہ اور مفتی تھے۔ وہ لوگ تم نے ایک ہی شوقی میں کھو دیے، پیدا کیے فلک نے جنہیں خاک چھانا تھا۔ جب حضرت کے وصال کی خبر ہوئی تو صحابہ اتنے ڈر گئے کہ وہ سمجھے کہ بس کام ہی ختم ہو گیا، قریب تک میدان چھوڑ دیتے۔ اتنے میں بڑے صحابہ کو آپ نے کہا کہ اعلان کرو کہ میں خیریت سے ہوں۔ صحابہ واپس آئے اور پھر گمسان کی لڑائی ہوئی اور اللہ نے پھر فتوحات بحال کی۔ اب تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔